دا ڈبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی گہرے اور آپ کہہ سکتے ہیں کافی پیچیدہ تصور پر بات کر رہے ہیں، اور وہ تصور ہے 250 سالہ انسان کا۔ جی، اور یہ تصور دراصل ہمیں یہ سوچنے کی دعوت دیتا ہے کہ تمام ائمہ جو تھے وہ دراصل ایک ہی ہستی کی طرح تھے، مطلب وہ ایک ہی طویل المدتی ایجنڈے پر کام کر رہے تھے۔ بالکل صحیح، یعنی ان سب کا ایک ہی مشترکہ ہدف تھا جو کہ ایک اسلامی نظام کا قیام تھا۔ لیکن جب ہم تاریخ کو اس نظر سے دیکھتے ہیں تو کربلا کا واقعہ اور امام حسین علیہ السلام کا جو قیام ہے وہ ایک بہت بڑا سوال بن کر سامنے آتا ہے۔ جی بالکل۔ تو آج ہماری بحث کا جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا امام حسین کا یہ قدم ایک سوچے سمجھے اسٹرکچرل ریفارم، مطلب ایک ادارہ جاتی اصلاح کا حصہ تھا؟ یعنی کیا وہ ایک بگڑے ہوئے ریاستی نظام کو دوبارہ فعال کرنے نکلے تھے، یا پھر یاکلسمت کے معاشرے کا اندرونی بگاڑ اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ کسی روایتی اصلاح کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچی تھی، اور انہیں جان بوجھ کر ایک نظریاتی جھٹکا یا صدمہ پیدا کرنا پڑا تاکہ جو مردہ ضمیر ہیں وہ جاگ سکیں۔ ایگزیکٹلی۔ میرا موقف آج یہ ہے کہ یہ قیام مکمل طور پر ایک باقاعدہ ادالہ جاتی قدم تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ امام کا مقصد امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے اسی 250 سالہ پروجیکٹ کو ایک منطقی اور عملی شکل دینا تھا۔ مطلب یہ کوئی محض جذباتیت نہیں تھی، یہ باقاعدہ ایک اسٹرکچرل ریفارم کا منصوبہ تھا۔ میں آپ کے اس ادارہ جاتی اصلاح کے نظریے سے یقیناً اختلاف کروں گی۔ دیکھیں، میری نظر میں اگر ہم اس 250 سالہ تسلسل کو ذرا بغور دیکھیں تو یزید کا دور ایک ایسا ڈیڈ اینڈ تھا، مطلب ایک ایسی بند گلی تھی جہاں روایتی حکومتی اصلاح کا تصور بالکل بے معنی ہو چکا تھا۔ اچھا، بے معنی کیسے ہو گیا تھا؟ کیونکہ معاشرہ مجموعی طور پر ایک ایسی بے حسی کا شکار تھا اور اشرافیہ ایک ایسی مفاد پرستی میں ڈوب چکی تھی کہ محض ایک نیا نظام لانے کی بات کرنا یا انتظامی ڈھانچے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا کافی نہیں تھا۔ میرا استدلال یہ ہے کہ یہ قیام شعوری طور پر ایک ایسا زلزلہ تھا، ایک ایسا نظریاتی شوق تھا جس کا مقصد کسی ادارے کو ٹھیک نہیں بلکہ انسانوں کے مفلوج ضمیروں کو جھنجھوڑنا تھا۔ جب تک وہ ضمیر نہ جاگتے کسی بھی قسم کا کوئی 250 سالہ پروجیکٹ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا تھا۔ دیکھیں، میں اپنی بات کو تاریخ کے ٹھوس شواہد کی بنیاد پر رکھتا ہوں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک منظم منصوبہ تھا تو اس کا ثبوت تو خود امام عالی مقام کی وصیت میں موجود ہے۔ جی، وصیت والا نقطہ اہم ہے۔ ایک منٹ، ذرا ان کے الفاظ پر غور کریں۔ مکہ سے نکلتے وقت انہوں نے محمد ابن حنفیہ کو جو تحریر لکھی اس میں کسی ابہام کے بغیر کہا کہ میں صرف اور صرف اپنے جد بزرگوار کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ انہوں نے بالکل واضح کیا کہ میں خروج نہیں کر رہا ہوں کسی خود نمائی کے لیے یا ظلم و فساد کے لیے۔ مطلب یہ الفاظ کس کے ہیں؟ ایک مصلح کے الفاظ ہیں، میں مانتی ہوں۔ بالکل، یہ ایک ریفارمر کے الفاظ ہیں۔ وہ نظام کی ساخت کو، جسے ہم اسٹرکچر کہتے ہیں، دوبارہ اس حالت پر لانا چاہتے تھے جو رسول اللہ کے دور میں تھی۔ اگر ہم 250 سالہ انسان کے تصور کو مانتے ہیں تو ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ قدم اسی تسلسل کی ایک کڑی تھا۔ صحیح۔ یعنی ہم اسے ایک آئینی بحران کے تناظر میں دیکھ سکتے ہیں۔ جب ریاست کا سربراہ ہی آئین کو توڑ دے، شریعت کو پامال کرے، تو ریاست کے اندر موجود ایک شرعی دفاعی میکینزم حرکت میں آتا ہے جسے امر بالمعروف کہتے ہیں۔ امام کا قیام اسی میکینزم کا قانونی نفاذ تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اسے محض ایک آئینی بحران اور اس کے قانونی حل تک محدود کر دیں تو ہم اس وقت کی معاشرتی بیماری کی شدت کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ دیکھیں، آئینی بحران تب ہوتا ہے جب نظام کے اندر کے لوگ، یعنی بیوروکریسی ہو گئی، قانون دان ہو گئے یا عوام، وہ اس بحران کو محسوس کریں۔ جی وہ تو ہے۔ اور وہ آئین کی بحالی کے لیے کسی حد تک تیار بھی ہوں۔ آپ جس اسٹرکچرل اصلاح کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے معاشرے میں ایک بنیادی سطح کا اخلاقی ڈھانچہ درکار ہوتا ہے۔ یزید کے دور میں یہ ڈھانچہ سرے سے غائب تھا۔ یہ کوئی عام سیاسی انحراف نہیں تھا جس کے خلاف آپ محض ایک قانونی تحریک چلا لیں۔ لیکن کیا حالات واقعی اتنے خراب تھے کہ قانون کا اطلاق ہی ناممکن ہو جائے؟ بالکل۔ ماخذ ہمیں اس دور کی جو تصویر دکھاتا ہے وہ واقعی خوفناک ہے۔ مطلب اوائل اسلام کی فتوحات کے بعد مال و دولت کا جو ایک سیلاب آیا، اس نے ایک ایسی مراد یافتہ اشرافیہ پیدا کر دی تھی جو ہر اخلاقی حد پار کر چکی تھی۔
ماخذ بتاتا ہے کہ بعض لوگوں کی وراثت کا سونا کلہاڑیوں سے کاٹا جاتا تھا۔ بیٹیوں کے حق مہر جو کبھی چند 100 درہم ہوتے تھے وہ لاکھوں دینار میں طے ہو رہے تھے۔ یہ ایک ہولناک مادی ہوس تھی۔ میں اس بات سے بالکل انکار نہیں کر رہا کہ معاشرے میں مادی ہوس اور بگاڑ بہت زیادہ موجود تھا، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نے حکومتی اور انتظامی لائحہ عمل کو مکمل طور پر ترک کر دیا تھا؟ میرا نہیں خیال۔ دراصل بات مکمل ترک کرنے کی نہیں ہے، بات ترجیحات کی ہے۔ جب خواص پوری طرح بک چکے ہوں اور عوام اشرافیہ کی اندھی تقلید میں گم ہوں تو آپ کس آئینی بحالی کی بات کر رہے ہیں؟ وہاں کوئی سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس وقت پورے معاشرے کو ایک شدید روحانی صدمے کی ضرورت تھی تاکہ دلوں پر جو زنگ پڑ چکا تھا وہ اتر سکے۔ یزید کی تخت نشینی کو ماخذ ایک گندے نالے سے تشبیہ دیتا ہے جس کی بدبو پورے اسلامی معاشرے کو آلودہ کر رہی تھی۔ اچھے کو برا اور برے کو اچھا بنا کر پیش کیا جا رہا تھا۔ اس سطح کی بے حسی کا علاج کوئی روایتی اصلاحی تحریک نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے لیے ایک ایسی قربانی درکار تھی جو ان کے جھوٹے مادی وقار کو زمین بوس کر دے۔ خیر، آپ کی یہ تشریح بہت مضبوط ہے، میں مانتا ہوں، لیکن آپ اس قدم کے پیچھے موجود ان عملی اور سیاسی اقدامات کو نظر انداز کر رہی ہیں جو امام نے اٹھائے۔ اگر معاشرہ اتنا ہی بے حس تھا اور یہ قیام صرف ایک صدمہ دینے کی کوشش تھی تو امام نے باقاعدہ سیاسی اور ریاستی اقدامات کیوں کیے؟ آپ کن اقدامات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ ذرا مسلم بن عقیل کے کردار پر غور کریں۔ امام نے انہیں کوفہ محض ایک علامتی پیغام دے کر تو نہیں بھیجا تھا۔ جی، وہ ایک مشن پر گئے تھے۔ بالکل، انہیں بھیجا گیا تھا تاکہ وہ زمینی حقائق کا جائزہ لیں، لوگوں سے باقاعدہ بیعت لیں اور ایک متبادل حکومت کا سٹرکچر تیار کریں۔ یہ ایک باقاعدہ سفارتی اور ریاستی مشن تھا۔ مسلم بن عقیل کا مشن سفارتی ضرور تھا، مگر ہمیں اس کا انجام بھی تو دیکھنا ہوگا۔ وہ کوفہ والوں کی بے وفائی کی نظر ہو گئے۔ انجام جو بھی ہو، حکمت عملی پر غور کریں نا۔ امام کے وہ خطوط جو انہوں نے بصرہ اور کوفہ کے سرداروں کو لکھے، ان میں واضح طور پر درج ہے کہ سنت کو درگور کر دیا گیا ہے اور بدعت کو زندہ کیا گیا ہے۔ میں تمہیں راہ راست کی طرف بلاتا ہوں۔ امام باقاعدہ شرائط طے کر رہے ہیں کہ حکمران کیسا ہونا چاہیے۔ صحیح۔ وہ لکھتے ہیں کہ امام صرف وہی ہے جو کتاب الہی کے مطابق حکومت کرے اور عدل و انصاف کو قائم کرے، جسے اصطلاح میں الحاکم بالکتاب کہا گیا ہے۔ اب بتائیں، یہ ایک مدبل، ایک سٹیٹمنٹ کا لاہے عمل ہے یا نہیں؟ یہ ہے تو صحیح، لیکن اگر مقصد صرف کٹ مرنا اور ایک جھٹکا دینا ہوتا تو ان تمام انتظامی اور سیاسی تیاریوں کی کیا ضرورت تھی؟ وہ سیدھے جا کر یزید کے دربار میں شہید ہو سکتے تھے۔ انہوں نے ایک باقاعدہ ریاست قائم کرنے کی کوشش کی تاکہ اس 250 سالہ ایجنڈے کو عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ دیکھیں، مسلم بن عقیل کو بھیجنا اور خطوط لکھنا بلا شبہ ایک سیاسی قدم تھا، لیکن آپ ان اقدامات کو ماخذ میں بیان کردہ حالات کے سازگار ہونے کی جو شرط ہے اس کے ساتھ ملا کر نہیں دیکھ رہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم بن عقیل کا کوفہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ امام کو حکومت ملنے کی مکمل امید تھی؟ تو کیا ایسا نہیں تھا؟ نہیں، ماخذ اس تصور کی نفی کرتا ہے۔ ماخذ میں ایک بہت گہری بحث ہے کہ راستہ ہموار ہونے اور حالات کے سازگار ہونے کا اصل مطلب کیا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ امام کے لیے حالات سازگار تھے تو اس کا مطلب یہ قطعی نہیں تھا کہ ان کے لیے اقتدار کا راستہ بالکل صاف تھا یا ان کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ خطرہ 100% موجود تھا اور امام اس سے بخوبی واقف تھے۔ اچھا، تو پھر آپ کے نزدیک ان حالات کے سازگار ہونے کا کیا مطلب تھا؟ حالات کے سازگار ہونے کا اصل مفہوم یہ تھا کہ اب جو قربانی دی جائے گی وہ رائیگانی جائے گی، مطلب اب جو آواز حق بلند ہوگی وہ تاریخ کے کانوں تک ضرور پہنچے گی۔ اسے سمجھنے کے لیے آپ کو امام حسن علیہ السلام کے دور کو دیکھنا ہوگا۔ جی، وہ ایک مختلف دور تھا۔ بالکل، معاویہ کے دور میں امام حسن اور خود امام حسین 10 سال تک خاموش کیوں رہے؟ انہوں نے قیام کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اس وقت کی سیاست اور منافقت کا پردہ اتنا دبیز تھا کہ اگر وہ اس وقت قیام کرتے تو ان کی تحریک اور ان کا پیغام وہیں دفن کر دیا جاتا۔ لوگ حق بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ لیکن یزید کے دور میں انحراف اس قدر ننگا اور بے باک ہو چکا تھا، اس نے کھلم کھلا شریعت کا مذاق اڑانا شروع کر دیا تھا۔ تو یہ وہ سازگار ماحول تھا جس نے اس جھٹکے کی راہ ہموار کی۔
امام جانتے تھے کہ ظاہری حالات موت کی طرف لے جا رہے ہیں، لیکن یہ موت وہ واحد طریقہ تھا جس سے ان مردہ ضمیروں میں شگاف ڈالا جا سکتا تھا۔ یہ اتمام حجت تھی، کوئی عام سیاسی اقتدار کی جنگ نہیں۔ میں آپ کی اسی امام حسن کے دور والی مثال کو ہی بنیاد بنا کے ایک اور زاویہ پیش کرتا ہوں۔ اگر ہم 250 سالہ انسان کی تھیوری پر یقین رکھتے ہیں تو امام حسن کی صلح اور امام حسین کا قیام، یہ دونوں ایک ہی تسلسل کے دو مختلف مراحل ہیں، یہ ایک ہی ماسٹر پلان کا حصہ ہے۔ بالکل ایک ہی ماسٹر پلان ہے۔ امام حسن نے صلح کر کے اس وقت کے نظام کو مزید بگڑنے اور مسلمانوں کی خون ریزی سے روکا اور ایک طرح سے وقت حاصل کیا تاکہ امت کو مستقبل کے لیے تیار کیا جا سکے۔ اب امام حسین کے دور تک آتے آتے جب حاکم وقت نے علیل اعلان شریعت کو پامال کرنا شروع کر دیا تو اسلام کا اپنا ایک قانونی ڈیفنس میکینزم، مطلب اس کا دفاعی نظام فعال ہونا ناگزیر ہو گیا۔ صحیح۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کوئی صرف دو بندوں کے درمیان نصیحت کا نام تو نہیں ہے، ریاستی سطح پر یہ ایک آئینی فریضہ ہے۔ میں مانتی ہوں کہ یہ ایک شرعی فریضہ ہے، لیکن اس کا اطلاق کس طرح ہوتا ہے، بحث اس پر ہے۔ اس کا اطلاق بالکل ویسے ہی ہوتا ہے جیسے کسی بھی ریاست کا اندرونی مدافعتی نظام کام کرتا ہے۔ جیسے کسی ملک کی سپریم کورٹ جب دیکھتی ہے کہ ایگزیکٹو اور حکومت بالکل ہی آئینی حدود سے تجاوز کر گئے ہیں تو وہ کیا کرتی ہے؟ وہ سو موٹو ایکشن لیتی ہے۔ جی لیتی ہے۔ اسے یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ فوری نتیجہ کیا نکلے گا، اسے بس قانون کی بالادستی قائم کرنی ہوتی ہے۔ امام حسین کا قیام دین کے اندر موجود اسی مرمت کے نظام کا عملی اور قانونی نفاذ تھا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایک فاسق حاکم کو برداشت کرنا محض ایک سیاسی غلطی نہیں ہے، بلکہ یہ دین کی بنیادوں پر حملہ ہے۔ جب امام فرماتے ہیں کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا تو وہ دراصل ایک اصولی اور قانونی ضابطہ طے کر رہے ہیں۔ یہ 250 سالہ انسان کی طرف سے دیا گیا ایک واضح اسٹرکچرل فیصلہ تھا۔ اب اسے محض ایک صدمے یا جذباتی جھٹکے تک محدود کر دینا میرے خیال میں اس قیام کی قانونی اور آئینی حیثیت کو کمزور کرتا ہے۔ نہیں، میں قطعی طور پر اس کی شرعی حیثیت کو کمزور نہیں کر رہی۔ امر بالمعروف یقیناً ایک بنیادی شرعی میکینزم ہے، لیکن اس میکینزم کے کام کرنے کا طریقہ ہر صورتحال میں ایک جیسا نہیں ہوتا نا۔ آپ نے سپریم کورٹ کی بڑی دلچسپ مثال دی۔ ذرا سوچیں، فرض کریں سپریم کورٹ کوئی اصولی فیصلہ دے دے، لیکن اس ملک کی پوری بیوروکریسی، پولیس اور عوام اس فیصلے پر عمل کرنے کے بجائے الٹا سپریم کورٹ کے ججوں کو قتل کرنے پہ تل جائیں۔ یہ تو ایک مکمل طوائف الملوکی ہوگی۔ اور جو چند پڑھے لکھے لوگ بچیں وہ ڈر کے مارے گھروں میں چھپ جائیں۔ اس صورتحال کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا وہاں قانون کا اطلاق ممکن ہے؟ ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ یزید کے دور میں بالکل یہی صورتحال تھی۔ ابن عباس، ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر جیسے بڑے بڑے نام جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ نظام کو ٹھیک کرتے، خاموش بیٹھے تھے۔ جی، وہ خاموش تھے۔ ماخذ واضح طور پر سوال اٹھاتا ہے کہ کیا کسی نے یزید کی ظالم حکومت کے خلاف آواز حق بلند کرنے کا سوچا بھی تھا؟ جواب نہیں۔ جب خواص اس حد تک مصلحت پسندی اور خوف کا شکار ہو جائیں کہ وہ اپنی جان بچانے کو ترجیح دیں تو وہاں کوئی متبادل نظام کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ وہاں قانون کی کتابیں اور آئینی بحثیں کام نہیں آتی۔ تو پھر وہاں کیا کام آتا ہے؟ وہاں قانون کے لیے کٹ مرنے کا ایک بے مثال نمونہ چاہیے ہوتا ہے جو لوگوں کو ان کی اخلاقی موت کا احساس دلائے۔ میں یہ تو مانتا ہوں کہ معاشرے میں شدید بے حسی تھی اور خواص خاموش تھے، لیکن ہم نتائج کو ہدف کے ساتھ گڑمٹ نہیں کر سکتے۔ ہدف بہرحال نظام کو چیلنج کرنا اور فریضے کی ادائیگی تھا۔ ماخذ نے بڑی خوبی سے گول ورسز ریزلٹ، یعنی ہدف بمقابلہ نتیجہ، اس کے فلسفے کو واضح کیا ہے۔ بالکل کیا ہے۔ یہ ایک بہت عام الجھن ہے جسے لوگ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ امام شہید ہو گئے اس لیے ان کا ہدف شروع سے ہی محض شہادت پانا تھا، لیکن ماخذ بہت واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ تشکیل حکومت اور شہادت یہ دونوں دراصل محض ممکنہ نتائج تھے۔ اور کیا امام ان دونوں نتائج کے لیے تیار نہیں تھے؟ بالکل تیار تھے، 100%۔ اگر امام کو حکومت مل جاتی تو وہ اسے پوری طاقت سے قبول کرتے اور رسول اللہ کے طرز پر چلاتے، اور اگر شہادت ان کے راستے میں آئی تو وہ اس کے لیے بھی تیار تھے۔ لیکن ان دونوں صورتوں میں اصل ہدف کیا تھا؟ اصل ہدف اس فریضے کی انجام دہی تھی کہ ایک ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق بلند کیا جائے۔ حدیث پیغمبر کی روح سے ظالم حاکم کے خلاف قول اور فعل سے اقدام کرنا لازمی ہے۔
جی یہ تو حدیث ہے۔ اگر ہم اس زاویے سے دیکھیں تو یہ تحریک ایک فرد کی طرف سے اپنا شرعی اور معاشرتی کردار ادا کرنے کی ایک منظم ادارہ جاتی کاوش نظر آتی ہے۔ امام نے عذیب کے مقام پر واضح کر دیا تھا کہ جو کچھ اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، خواہ قتل ہوں یا کامیاب، وہ ہمارے لیے خیر ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فریضے کی ادائیگی ہی اصل کامیابی تھی۔ یہ اس قانونی مدافعتی مشینری کا کامیابی سے چل جانا تھا، چاہے ظاہری نتیجہ کچھ بھی ہو۔ یہ یقیناً انفرادی اور الہی سطح پر سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میں اس سے مکمل اتفاق کرتی ہوں کہ فریضے کی ادائیگی بذات خود ایک فتح تھی، لیکن جب ہم اس 250 سالہ طویل جدوجہد کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس عمل کے معاشرتی اثرات کو بھی دیکھنا ہوگا۔ ائمہ کا مقصد صرف اپنا فریضہ ادا کر کے جنت کمانا تو نہیں تھا نا، ان کا مقصد اس امت کی تربیت کرنا تھا۔ ظاہر ہے اگر یہ محض ایک ادارہ جاتی کوشش تھی جو بظاہر ناکام ہو گئے اور اقتدار نہیں مل سکا، تو پھر اس کے بعد کے اثرات کیا تھے؟ ہم ان اثرات کو نظر انداز کر کے تحریک کو نہیں سمجھ سکتے۔ آپ کے نزدیک اس تحریک کی کامیابی کا پیمانہ فریضے کی ادائیگی ہے، لیکن میرے نزدیک کامیابی کا پیمانہ وہ بیداری ہے جو اس قیام کے فوراً بعد معاشرے میں نظر آتی ہے۔ یعنی آپ کے نزدیک اس تحریک کی اصل کامیابی اس صدمے کے بعد پیدا ہونے والا رد عمل تھا؟ 100%۔ ماخذ کے آخری حصے میں اس تحریک کے نتائج کا ایک زبردست تجزیہ کیا گیا ہے۔ وہاں سوال اٹھایا گیا ہے کہ اگر امام حسین قیام نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ کیا معاشرے میں ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی روح کبھی جاگتی؟ کیا لوگوں میں ذمہ داری قبول کرنے کی حس پیدا ہوتی؟ اس کا جواب تاریخ نے توابین کی تحریک اور واقعہ ہرا کی صورت میں دیا ہے۔ توابین کی تحریک۔ ذرا سوچیں، جو لوگ کربلا کے وقت خوف یا مصلحت کے مارے گھروں سے نہیں نکلے، وہ چند مہینوں بعد اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے باہر آ گئے۔ توابین کی تحریک میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے نکل کر موت کو گلے لگا لیا۔ اسی طرح مدینہ کے لوگ جو سب سے زیادہ خاموش تھے، انہوں نے واقعہ ہرا میں یزیدی فوج کے سامنے سینہ سپر کر دیا۔ یہ ایک رات میں کیسے ہو گیا؟ آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ کوئی نیا قانون یا نیا اسٹرکچر نہیں آیا تھا جس نے انہیں متحرک کیا؟ بالکل، یہی تو بات ہے۔ نہ کوئی نیا قانون پاس ہوا تھا اور نہ ہی اچانک یزید کی فوج کمزور ہو گئی تھی۔ یہ کربلا کا صدمہ تھا جس نے ان کے مفلوج ذہنوں کا علاج کیا۔ یہ وہ نظریاتی جھٹکا تھا جس نے ان کی بے حسی کو توڑا۔ جو لوگ کل تک دنیاوی مرادات کے پیچھے بھاگ رہے تھے، انہیں اس قربانی نے اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ یہ ایک نفسیاتی اور نظریاتی فتح تھی جس پر بعد کے ائمہ نے اپنی بقایا 250 سالہ تحریک کی بنیاد رکھی۔ لہٰذا اس کی اصل طاقت محض ایک ادارے کی تشکیل میں نہیں بلکہ دلوں کو بدلنے میں تھی۔ اچھا، تو تعبیر اور واقعہ ہرا کا حوالہ واقعی بہت مضبوط ہے، اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ اس قیام نے معاشرے کی نفسیات پر گہرے اور صدماتی اثرات مرتب کیے ہیں۔ لیکن اگر ہم ان اثرات کو ہی پوری تحریک کا بنیادی ہدف مان لیں تو ہم ایک بہت اہم چیز مس کر رہے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ ہے بیرونی بمقابلہ اندرونی دشمن کا تصور، جسے ماخذ نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ دیکھیں، بیرونی دشمن سرحدوں پر حملہ کرتا ہے، لیکن اندرونی دشمن، جسے ماخذ میں منافق کہا گیا ہے، وہ نظام کے اندر بیٹھ کر اس کی جڑیں کاٹتا ہے۔ امام کا مقابلہ اس اندرونی منافقت سے تھا۔ یزید نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر خلیفہ کے منصب پر بیٹھ کر اسلام کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا تھا۔ جی، یہ ایک بہت خطرناک صورتحال تھی۔ اس اندرونی کھوکھلے پن کو قانونی جواز نہیں دیا جا سکتا۔ وہ کوئی جذباتی تحریک نہیں چلا رہے تھے، وہ ایک لائن کھینچ رہے تھے کہ ایک حاکم کا شرعی دائرہ کار کیا ہوتا ہے۔ یہ گہری پولیٹیکل اور سٹرکچرل ڈائریکشن تھی جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک لائحہ عمل بن گئی۔ آپ نے منافقت اور اندرونی دشمن والی بات بالکل درست پکڑی ہے، لیکن جب دشمن اندرونی ہو، جب حکمران خود کو خلیفہ کہتا ہو، تو اس کا علاج روایتی سیاسی مخالفت سے نہیں ہو سکتا۔ عوام تو مکمل کنفیوژن کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس شدید نظریاتی دھند کو چھانٹنے کے لیے محض ایک سیاسی لکیر کھینچنا کافی نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ آپ کو روشنی کا ایک ایسا مینار کھڑا کرنا پڑتا ہے جسے کوئی نظر انداز نہ کر سکے، اور وہ مینار قربانی کی انتہا سے ہی کھڑا ہو سکتا تھا۔
امام حسین نے اپنا گھر بار بچے اصحاب سب کچھ قربان کر کے اس دنیا پرستی کی جڑوں پر وار کیا جو جدید اشرافیہ رسول کے لائے ہوئے نظام کو بگاڑ رہی تھی۔ امام نے انہیں دکھایا کہ اعلیٰ قدر کے لیے اپنا سب کچھ کیسے لٹایا جاتا ہے۔ یہ ایک تہذیبی اور روحانی سرجری تھی۔ خیر، اس تمام بحث کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ایسے مقام پر پہنچیں جہاں دونوں نظریات ایک دوسرے کو کاٹتے نہیں بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے نظر آتے ہیں۔ جی بالکل۔ جب ہم اس 250 سالہ انسان کے عظیم ایجنڈے کو دیکھتے ہیں تو یہ قیام واقعی ایک زبردست اور جامع دو رخی حکمت عملی محسوس ہوتا ہے۔ اگر میرے زاویے سے دیکھیں تو امام حسین کا قیام اسلامی معاشرے کی اثر نو تعمیر اور امر بالمعروف کے عظیم ترین واجب کو ادا کرنے کی ایک منظم اور قانونی کوشش تھی۔ یہ واضح کرتا ہے کہ جب پورا اسلامی نظام خطرے میں ہو تو خاموشی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ اور اگر میری دلیل کا خلاصہ کیا جائے تو یہ تحریک ایک ایسے معاشرے کے لیے آخری اور مؤثر ترین علاج تھی جسے مادیت اور مفاد پرستی نے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ یہ قربانی انسانیت کے سوئے ہوئے ضمیروں کو جھنجھوڑنے والا وہ زبردست نظریاتی جھٹکا تھا جس نے ہمیشہ کے لیے حریت کی بنیاد رکھ دی۔ بالکل صحیح، اور یہی اس ماخذ کی اور تاریخ کے اس واقعے کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ اس کی پیچیدگی کو کسی ایک خانے میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بیک وقت اندرونی منافقت کے خلاف ایک نظریاتی زلزلہ اور بیرونی ظلم کے خلاف ایک آئینی محاذ تھا۔ یقیناً ائمہ نے اپنے اپنے دور کے حالات کے مطابق جو حکمت عملی اپنائی وہ اسی ایک مسلسل مقصد کی طرف سفر تھا۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر جتنا غور کیا جائے اتنے ہی نئے دریچے کھلتے ہیں۔ ہم فیصلہ اپنے سامعین پر چھوڑتے ہیں کہ وہ اس عظیم واقعے کو ایک بگڑے ہوئے ریاستی ڈھانچے کو ٹھیک کرنے کی سب سے بڑی سٹرکچرل کوشش مانتے ہیں یا اخلاقی موت مر چکے معاشرے کے لیے ایک ناگزیر نظریاتی جھٹکا۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ اس بحث کو یہاں ختم نہ سمجھیں بلکہ اس موضوع کو مزید گہرائی سے سمجھنے کے لیے خود اس تحریر اور ماخذ کا مطالعہ کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔